چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پچھلا سلسلہ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر اہل سنت نے کچھ اس طرح فرمایا کہ ظہر کا وقت تھا، جالون ہاتھ میں تھا، لیا کپڑے ملنے والے تھے، ہر طرح سے شور، آگ 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 آگ۔ پھر کیا ہوا؟ سلسلہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ آئیے اب آگے سنتے ہیں کہ آگے ہوا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر جمعہ کے روز درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوا؟ آگ کے شعلے اس طرف سے بلند ہو رہے تھے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، خیموں میں دور، کیونکہ گھبرا کر خیموں سے باہر نکلے نا۔ ٹھیک۔ اور وہ ہمارے جو حاجی صاحب تھے مرحوم، فوت ہو چکے، وہ سچ پٹا، وہ زیادہ گھبرائے، مطلب وہ ان کا اپنا خیمہ تھا، میں تو باہر کا تھا۔ خیر تشویش تو ہوتی ہے آدمی کو، آگ لگی تو وہ اپنے پیسوں کا بیلٹ، ان کا وہ کہ میں ذرا پیسوں کا بیلٹ سنبھال لوں، تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ پیسوں کا بیلٹ سنبھالو، میرے پیسے یہ ہیں، پانی کا جالون، میں نے زہر کی نماز پڑھنی ہے۔ میں بالکل اس وقت فریش تھا، بالکل مطمئن تھے؟ ہاں، نہ کوئی گھبراہٹ نہیں، آقا کی گلیاں تھی یار، کیا بات، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی میرے کو۔ آگ آ کر میرے کو گھیر لگی، دور تھی۔ در تو ٹھیک ٹھاک مچی ہوئی ہوگی۔ عرض کرتا ہوں، وہ خیر تو وہ انہوں نے پیسوں کا بیلٹ سنبھالا، میں نے جالون پکڑ لیا، یہ میں جالون پکڑ کے ہم خیمے سے نکلے باہر، اور پبلک تو بدحواس تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے خیموں میں، اور ہوائی جہاز بھی آ چکے تھے، وہاں سسٹم بہت مطلب کوئک سروس ہوتی ہے، تو وہ بڑے بڑے وہ ڈرم، وہ جہاز میں سے پانی کے بھر بھر کے، وہ ان کی ترکیب ہوگی نا، وہ اس سے انڈیل رہے تھے آگ پر، تو اتنے میں دوسری طرف سے آگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہوئے۔ اب پبلک بھاگے، میں روکوں، پبلک کو میں بولتا تھا کہ آپ مت بھاگیے، آگ بہت دور ہے، آپ کے پیچھے آگ نہیں دوڑی آ رہی، اب کیوں بھاگتے ہیں، آپ کو چھوٹے آ جائیں گے۔ یہ آپ ادھر یہ کر، میں بھاگتا، میں پہلے بھی مجھے واسطے پڑے بگدڑ میں، تو بھاگنے کا قائل نہیں، ایسے موقع پر بھاگے نہیں آدمی، بلکہ سائڈ لے لے، دیوار سے لگ جائے تاکہ بھاگنے والا ریلا ہے نا وہ بھاگ جائے، ورنہ پھر اب
ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا کمزور آدمی بھاگنے والوں کے ریلے میں گر جائے چوٹ، پھر وہ اوپر چڑھ جائیں، کچل اس طرح کے مدنی پھول آپ نے مختلف مقامات پر ارشاد کوئی گاڑی کھڑی ہے تو اس کی آڑ میں کھڑا ہو جائے، دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو جائے، بس جم جائے، ستون کے ساتھ مدد چپک جائے تو وہ بھاگنے والے بھاگ جائیں۔ ہم پھر وہ اپنے جو خیموں کا وہ جو تھا شیخ محجوب کا، اس باؤنڈری سے باہر آ گئے تو سامنے کے خیمے والے سب ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی اور پبلک ہراساں پریشان نظر آ رہی تھی۔ تو اب مجھے تو اپنی پڑی تھی کہ میری ظہر کی نماز کا ہوگا کیا، ٹائم بہت تھا۔ تو میں ایک خیمے پر لوگ کھڑے تھے، پانی کا بہت دینے کا آزمائش ہوتی تھی وہاں، خرید کر پانی لیتے تھے لوگ اور اس طرح ہوتا تھا۔ تو خیر تو میں وہ خیمے میں جو حاجی باہر کھڑے تھے وہ خیمے کے دروازے پر وہ بھی سب وہ آگ وہ دیکھ رہے تھے، اور آگ ہمارے پورشن میں لگی تھی جس حصے میں تھا، اب میں باہر آ چکا تھا اس کے، یہ سامنے کی اس میں۔ تو حاجیوں کے خیمے پہ جا کے میں نے کہا کہ مجھے ذرا اندر جگہ دے دیجئے، مہربانی ہوگی آپ کی، کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی ابھی، میرے پاس پانی بھی ہے، تو میں اندر جا کر ذرا میرا بدن وغیرہ پاک کر لوں، بکرے قربانی کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے بدن پر میرے، اور یہ کپڑے بدل لوں کر کے کچھ اس طرح میں نے اجازت مانگی۔ تو وہ بس وہ ایسا ہی باز ہوتا ہے نا، بالکل منہ پھٹ۔ تو اس نے کہا کہ مولانا ہمارے بھی کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی نماز پڑھی ہے، دل تو پاک ہے نا۔ معاذ اللہ، اس نے ایک بہت بڑا ہے کہ یہ بہت سخت جملہ ہے اس طرح کہ وہ نے نماز کے لیے جو طہارت جو کہ شرط ہے اس کا اس نے انکار کر دیا۔ بوقت ذبح جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب اگر وہ خون کپڑوں پر لگ گیا، اگر وہ قدر مانع کپڑوں پر لگ چکا ہے اور نماز نہیں ہوتی اس سے، اب اس کو کہہ دینا کہ کپڑے اور بدن پر جو خون لگا تو کیا ہوا، دل تو پاک ہے نا، نماز ہو جاتی ہے۔ اس میں کفریہ پہلو نکل رہا ہے۔ جنہوں نے یہ جملہ کہا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، یعنی اس جملے سے توبہ کریں اور کلمہ پڑھیں اور نئے سرے سے نکاح بھی کریں۔ خیر اس نے میرے کو خیمے میں داخل نہیں ہونے دیا، بتایا کہ میرے پاس پانی ہے، اور خیمہ بھی ذرا ان کے کوئی ذاتی ملک تھوڑی تھا، عارضی طور پہ وہ ملتے ہیں خیمے رہنے کے لیے حاجیوں کو۔ خیر اس نے نہیں جانے دیا میرے کو، میں مایوس ہو گیا، پلٹا، اب کروں کیا، لوگوں میں گہما گہمی سی تھی، اور میرے کو تو بس ظہر پڑنی تھی، تو نماز اپنے جاوے کیسے۔ تو آخر کار وہ جو وہاں جو استنجا خانے ہوتے ہیں وہ میں نے ڈھونڈ نکالے، اور جو حاجی صاحب تھے میرے ساتھ، وہ جو وہاں سے ملے تھے مجھے حاجی صاحب ہمارے علاقے کے، ماشاءاللہ برکاتی سلسلے کے تھے، حاجی علی، حاجی محمد علی رنگیلا مرحوم، بہت پکے سنی، اور حضرت سیدنا محمد میاں ماریروی جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ تو خیر میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو نماز پڑھ چکے ہیں، بولے پڑھ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ مجھے آپ اپنا احرام جو ہے وہ دے دیں، میرا احرام آپ پہن لیں۔ اسی ہم نے کوئی ایک پیس بدلی کیا، جسے پھر وہ میں دھو کر آیا تو ان کا احرام میں نے تہبند باندھ لیا، پاک صاف جو تھا، اپنا احرام میں نے کہا آپ اس کو ضرورتاً آپ بھلے بدن پہ ڈال لو، سوکھا ناپاک ہو، بدن ناپاک نہیں ہوتا، اور یہ حاجت شدید تھی، نماز پڑھنی تھی۔ پھر دو بوتلیں میرا خیال میں پانی کی مزید خریدی، کیونکہ وہ بدن دھونے میں وہ پانی صرف ہوا، خون لگا ہوا تھا، بدن دھویا، پاک کیا، پھر باہر نکل کے مزید پاؤں وغیرہ آلود اور استنجا خانے میں تو خیر صاف کیے، پھر وہ بوتلوں سے 2 بوتلیں یاد پڑتا ہے خریدی میں نے وضو کیا، الحمدللہ
ظہر کی نماز الحمدللہ وقت کے اندر پڑھنے میں الحمدللہ کامیابی حاصل. ماشاءاللہ. اب وہ نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد کے کوئی ایسے واقعات آپ کے ہوں؟ پھر اب مکہ مکرمہ حاضری، طواف زیارہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینہ کی. بہرحال یہ کہ حلق کے بعد طواف زیارہ کی ترکیب کی. طواف زیارہ یہ حج کا دوسرا رکن ہے. وقوف عرفہ رکن اعظم، اور طواف زیارہ، طواف زیارت اس کو بولتے ہیں، طواف افاضہ بھی بولتے ہیں. یہ حج کا دوسرا رکن ہے اور یہ بھی فرض ہے حج کا. تو طواف زیارہ کی سعادت حاصل کی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اعلیٰ حضرت نے باپا اپنا طواف زیارہ کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اب طواف زیارہ کے بعد جیسے کہ اگر پہلے دن طواف زیارہ کر لیا، طواف زیارہ کا وقت تو خیر 3 دن تک ہے. 10 تاریخ کو کیا تو یہ افضل ہے، 11 کو بھی کر سکتے ہیں. 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے اگر اکثر پھیرے کر لیے، مثلا 4 پھیرے کر لیے، تب بھی وہ طواف زیارہ کا فرض ادا ہو گیا. طواف زیارہ غروب آفتاب سے پہلے 10ویں ذوالحجہ کو کر لیا تو افضل ہے، ورنہ اس کا وقت 11 اور 12 کو بھی. لوگ وہ 10ویں کو زیادہ وہ کرتے ہیں، تو شاید سمجھتے ہوں گے کہ یہ ضروری ہے، اور اس طرح ہجوم بڑھ جاتا ہے، حجیں تکلیف میں آ جاتی ہیں. بہت رش ہوتا ہے طواف زیارہ میں اور سارے اسی طرف سے. ہاں، تو اس لیے وہ 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں. 12 کو غروب آفتاب سے پہلے کر لیں. پاپا اگر بھلے یہ یاد نہ ہو کہ وہ 10 کو ہوا، 11 کو ہوا، 12 کو ہوا، آپ اپنا مزاج کیا پاتے ہیں کہ ایسا کام جو آپ اب یہ کام کرنا ہے، یہ اب آپ کے مطلب آپ سمجھے 10 11 12 کے ایام ہے، تو ایسے کاموں میں جلدی کر لینا اپنے مزاج میں پاتے ہیں؟ اب جیسے ایک طرف آگے کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے 10 کو، خشوع خضوع اس رش کے موقع پر نہیں ہوگا تو بعد میں کرنا چاہیے. کیا آپ اپنی طبیعت کیا پاتے ہیں؟ طبیعت ایسا ہے کہ ایسے سفر میں عموماً آدمی تھکتا ہے، یہ تو جنرل بات ہے. بعض اوقات بیمار بھی ہوتا ہے، آرام بھی وہ نہیں ملتا جو شوگر پہ ملتا تھا. ہر طرح سے آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اگر تھکن ہے، بیماری ہے، 11 اور 12 کو کر لے. بلا عذر بھی اگر 11 اور 12 کو پڑے تب بھی کوئی اجازت افضل 10 کو ہے. تو اب یہ یاد نہیں کون سی تاریخ کو کیا واپس زیارہ، ہو سکتا ہے 10 ہی کو کر لیا ہو. پھر کیا ہو؟ پھر مینا شریف میں 11ویں 12ویں راتیں گزارنا سنت. 12ویں میں اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دے، مکہ مکرمہ میں چلا گیا، جیسے مینا سے باہر ہو گیا، 12ویں کو غروب آفتاب سے پہلے اگر مینا سے باہر ہو گیا تو بھی جائز ہے. ورنہ اگر سورج ڈوب گیا اس کا مینا کی حدود میں تو اب چلا جانا معیوب ہے. اور اگر 13ویں کی صبح صادق ہو گئی تو اب اس پر اس دن کی رمی واجب ہو جائے گی، اور یہ رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے 13ویں کی. تو اس میں ایسا تھا کہ ہم پھر مینا میں آ گئے، اور یہ مجھے جہاں آگ لگی تھی نا وہیں کہیں مل گئے تھے میرے جو بچھڑے ہوئے. اچھا، دوبارہ میں. تو اب یہ کہ 11ویں 12ویں کی راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے. ہم 12 مینا میں آ گئے تو دن کو بھی ظاہر وہیں ہم حاجی وہیں گزارتے. کہاں جائیں؟ تو آپ کا تو خیمہ نہیں تھا. ہم تو ہم بس وہی آزاد تھے. اب تو خیمہ، اب تو مولم مست ہے. ان دنوں کچھ ایسا شاید گنجائشیں تھی یا کیا تھا، بہرحال تو ابھی ہمارے پاس خیمہ نہیں تھا، ہم بچھڑے ہوئے تھے. اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ خیمہ لیتے بھی نہیں ہیں. جو نوکریاں کرتے ہیں نا وہ روڈوں میں بہت پڑے ہوتے ہیں. اور ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ ہم کو مکہ مکرمہ میں کہیں وہ قافلے کے بھی اس طرح مل گئے تھے حاجی، پھر بچھڑ گئے تھے. اور کیا ہوا ابھی دھندلا ہے. اب ہم مینا شریف میں دوبارہ آ گئے. یہاں ابھی گزارنا ہے وقت، تو کنکریاں بھی مارنی ہے. تو ایک جگہ
وہ ایک باب المدینہ کے جاننے والے حاجی مل گئے، وہ بھی اس طرح روڈ پہ پڑے ہوئے تھے. میں نے جب میری ملاقات ہوئی تو میں بھی چھڑا ہی تھا اس وقت تھانی میں. اب میں سے ہی اب پتہ نہیں دونوں تھے یا میں اکیلا تھا، اب یہ اچھی طرح یاد نہیں آ رہا مجھے، اور وہ کب ملا اس کا کنفرم یاد نہیں آ رہا مجھے. تو ہم اس نے آفر کی کہ ہمارے پاس رہ جاؤ. بہت تو نے وہی دیکھی دوں، گجراتی کہاوت ہے بہت تو نے وہی دیکھی دوں. وحید من حکیم بھاتا تھا، حکیم نے من بھاتی دوا بتائی. میٹھا میٹھا بات. تو اس نے بیچارے نے آفر کی، ہم نے کہا لبیک. اس کے بعد پڑ گئے. تو اب پہلی رات ہوئی، میں نے بازوں کو کہہ دیا کہ آپ کی آنکھ کھل گیا نا فجر کے لیے تو میرے کو اٹھا دینا. میری عادت ہے، میں آج کل 5 الارم سرانے رکھ کے سوتا ہوں. 5 پھر بھلے بغیر الارم کے آنکھ کھل جائے لیکن میں رکھتا ہوں. میں مطلب ڈر بہت لگتا. تو ایک کیسا نا کہ ابھی یہاں پہ لگ گیا اور پتا چلا کہ وہ الارم بند ہو گیا. جب سیل ختم ہو جاتے ہیں برابر ہے، گھڑی ناراض ہو جاتی ہے، بعض اوقات بولتی نہیں ہے. تو اس طرح یہ کہ یک نہ شدھ دو شدھ ہو گیا 2 شدھ. تو یہ اس طرح میں رکھتا ہوں کہ کوئی تو بولے گی یار ان میں سے. ایک سال کبھی 5 بولی ہے؟ کبھی سا واقعہ یاد آتا ہے کہ 5 نے مطلب کہ وہ مارا ماری کر دی ہو؟ 5 نے مل کے وہ اجتماعی طور پر صدائے مدینہ لگائی ہو، ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں. تو خیر میں نے میرے کو اصل وہ بہت حساس بہت آنکھنی کو لے گی تو میں نے کچھ کو بول دیا حاجیوں کو کہ یار آپ اٹھا دینا میرے کو. خیر پھر میری آنکھ تو کھل گئی، کسی نے میرے کو اٹھایا نہیں. اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اٹھا رہے تھے. یار چلو فجر پڑھ لی. پانی کا بہت مسئلہ تھا، وضو کا بہت آزمائش تھے. پانی جہاں جہاں نل ہوتے تھے وہ رش ہو گئے کہ علمان رفیع. تو کئی بار تو خرید کر ہی گزارا کرنا ہوتا تھا. اب دوسری رات آئی، دن گزرا رات آئی. تو اب میں کیسے بولوں کہ میرے اٹھا دیں، نیند آنکھ نہیں کھلے گی تو اگر سو کیسے. میں نے پانی کی بوتل بڑی وہ اپنے کنٹرول میں رکھی تھی کہ میں فجر میں کام آئی وضو کروں گا. اب میں سونے کی ہمت نہیں، میں نے یار تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، ایسا نا اپنے سوتے رہ جائیں. تو میں نے کیا ترکیب نکالی کہ ایک ستون پلر، جو پلر وہ تھا کبریاں اور ہوتی ہے نا جیسے پل وغیرہ، اور تو کوئی ہوگا مت ایسا یاد نہیں ہے، پلر تھا ہمارا. تو میں پلر پہ ٹیک لگا لیا اور پلر کے پیچھے وہ پانی کی بوتل چھپا دی اپنی دانست میں کہ یہ محفوظ ہے. اور میں یہ بیٹھے بیٹھے میں نے رات کا جو بھی حصہ تھا وہ کاٹا. میں نے کہا بیٹھے بیٹھے کم از کم نیند جو ہے نا وہ گہری نہیں آئے گی، وقت نکلے گا. تو خیر میری آنکھ کھلی جب میں ہوش میں آیا، یعنی کہ اب فجر کا وقت ہو گیا. تو میں نے یوں اپنا پلر کے نیچے بغیر دیکھے ہاتھ ڈالا، ٹٹولا. میں نے کہا اپنی بوتل ذرا لے لوں، تو بوتل ہاتھ میں نہیں آ رہی. میں دیکھا تو میری بوتل بھی مجھ سے بچھڑ چکی ہے. کوئی لے گیا تھا، لے ہی گیا ہوگا. وہ جو نیند اڑی ہوگی نا، پانی کی ادھر جیسی تیسی جیسی بہت بھی آتی. اب یوں تو کر کے سارے پانی پیدا کرنا پڑتا. پھر تو یوں مطلب ہے کہ یہ ایک میرا ایک یادگار واقعہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے تعلق سے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یا اس طرح کہ اپنے کیسے ہر نماز کو جانے دیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور
شدید زخمی تھے, نماز کا وقت آیا تو آپ نے نماز اس حالت میں بھی ادا فرمائی. فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ تو نماز تو ایک مسلمان پر فرض ہے, پڑھنی پڑھنی. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا بابا, مطلب ایک تعداد ہوتی ہے بابا جن کو ان مقامات پر بھی نماز کا ہوش نہیں ہوتا. حج کے بعد بالخصوص سستی بڑھ جاتی ہے. کیا وجہ ہے بابا؟ حج سے پہلے تو ہوتی ہے نماز کا, وہ تھوڑا وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے ہیں, اسپیشلی طور بابا جو جہاز میں جو آتے ہیں, اوئے 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 کیا عرض کریں. جہاز پہ جاتے وقت تو کچھ نماز کا ذوق دیکھا ہے, واپسی میں فرق پڑ جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے. مطلب نماز کا وقت اگر جہاز میں ہو جائے اور حج کر کے آ رہا ہے تو جہاز میں بالکل بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے اپنے وقتوں میں درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا. آمین. ماشاء اللہ. اب آپ نے وہ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مینا میں گزارے, 2 راتیں گزاری, 2 دن گزارے. اس کے بعد کیا مکہ مکرمہ میں ہی آپ کا قیام رہا یا پھر؟ عرض کرتا ہوں, مینا میں کنکریاں ماری, پھر طواف رخصت وغیرہ سے فراغت کے بعد مدینہ شریف کا قصد کیا. یعنی یوں سمجھو کہ حاجی جو ہیں جب وہ حج سے فارغ ہوتے ہیں تو اعلی حضرت ان کو صدا دے رہے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. لبیک یا سیدی اعلی حضرت. اس سفر مدینہ میں دوسری مرتبہ مدینہ کا قصد ہو گیا. تو ہم ایک ٹرک میں بیٹھ گئے, اور بھی کافی حجاج تھے. بکریوں کا اور ٹرک تھا, بکریاں اٹھانے کا. سر ہم بیٹھ گئے, رات کا وقت تھا, رات ہو گئی تھی. رات بھی کافی گزر گئی اور ہمارا ٹرک جو تھا وہ مدینہ شریف کی طرف رواں دواں تھا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں نماز کے تعلق سے بہت ویادھی حساس. میرے ساتھ میرا ساتھی جو بچھڑا تھا رفیق الحرمین, وہ مل چکا تھا, وہ بھی ساتھ تھا میرے. تو میں نے وہ ڈرائیور کو بول دیا تھا, جب ہم سوار ہوئے نا, ڈرائیور کو ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا دیکھیے جب فجر کا وقت ہو جائے تو مناسب جگہ پر ٹرک روک لینا, ہم لوگ نماز پڑھیں گے فجر کی. تو اب ہم پڑے تھے ٹرک میں, تو ایک بار جب میری آنکھ کھلی نا تو آسمان کی لیٹا ہوا تھا, تو آسمان پر کچھ سفیدی سی نظر آئی. میں سمجھ گیا فجر کا وقت ہو گیا. اب میں نے تو آؤ دیکھا نا تاؤ, صلاح صلاح صلاح, وہاں دیکھ لیا تھا کہ نماز کے لیے کس طرح اٹھاتے ہیں, صلاح صلاح کرتے ہیں, نماز نماز صلاح صلاح. اور پھر میں نے وہ ٹرک بھی تو اپنی رفتار پہ جا رہا تھا سوئے مدینہ, میں نے اس پر ہاتھ مارنے شروع کیا, اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا, داڑ داڑ ہاتھ مارے. اس نے روک دیا ٹرک, میرا صلاح. تو وہ بالکل ویرانہ دشت تھا, دشت مدینہ, دشت عرب, کیا بات ہے, بالکل صحرا, چاروں طرف لقو دک صحرا. اب ہم سب اتر پڑے اس میں سے. میرے پاس آب زمزم کا کین تھا, پانی دور دور تک نہیں تھا, کوئی عطا پتہ نہیں تھا پانی کا. تو میں نے حاجیوں سے بولا کہ میرے پاس یہ آب زمزم موجود ہے, اس لیے مجھے تو تیمم میں نہیں کر سکوں گا, آپ لوگوں کے پاس نہیں, اور میں آپ کو دوں گا بھی نہیں. بول دیا میں نہیں دوں گا آب زمزم. تو آپ پر چونکہ پانی پر آپ حضرات قادر نہیں ہیں, آپ کریں تیمم. اس طرح ترکیب بنا کر میں نے آب زمزم سے وضو کر کے, آب زمزم سے وضو, جی ہاں آب زمزم سے وضو جائز ہے. آب زمزم سے وضو کیا, بلکہ وہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی ہی نہیں اور آب زمزم ہی ہے, تب تیمم بھی جائز نہیں ہوگا, اسی سے فرض ہے کہ وضو کرے نماز کے لیے. تو میں نے وہ آب زمزم شریف سے وضو کی سعادت حاصل کی, اور اس طرح ہم نے
और फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सहरा में अदा की। पढ़ी भी पढ़ाई भी माशाअल्लाह। ये याद नहीं है। उन्हें पढ़ाई से मुराद ये कि उठाया सदाए मदीना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सलाह सलाह करके। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने कोई एहतजाज नहीं किया, उठ गए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या कैफियत थी जब आप मदीना मुनव्वरा ट्रक पर थे तो नाते पढ़ रहे थे, क्या था मामला? कैफियत से मुराद अगर आप वो रिक्कत की बात करते हैं तो वो तो नहीं थी, ठीक है ना। उस वक्त कोई इस तरह का मेरे साथ माहौल भी नहीं था। माहौल का बड़ा असर होता है, जैसे चल मदीना का काफिला अपना असर रखता है, इत्तिकाफ का और रमजान मुबारक का अपना जो माहौल है फैजान मदीना, ये अपना असर रखता है। बापा मैंने आपकी वो कैसेट सुनी है जो दावत इस्लामी बनने से पहले की थी, नूर मस्जिद के अंदर इज्तिमाई शुक्राना था, और अगर वो मुझे मुयस्सर हो जाती तो शायद उस काम के लिए ऑडियो चलाते कि किस तरह आप गिरियाजारी कर रहे हैं और जो शुरका हैं वो कितना रो रहे हैं उसमें। कलाम वो यही कलाम था, मुद्दा अजीज का मैंने पाया, मेरे आका ने करम फरमाया, फिर मदीने का बुलावा है। और बापा ने ही वो कलाम पढ़ा था, और दूसरा कलाम बापा ने पढ़ा था, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने ना दिया। उसमें मरहूम अब्दुल गफ्फार अशरफी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, और बहुत ही गिरिया तारी था पूरी महफिल पर, इज्तिमा पर। तो जब ऐसा माहौल तो आपका पहले ही था, और ये अकल में नहीं आ रहा कि आपका इस आलम में मदीना मुनव्वरा जाना और उसमें रिक्कत ना होना और नाते ना पढ़ना, तो मुझे शायद इन तमाम बातों पे शायद ये जो है मेरी कैफियत बन रही है कि वो एक शायर ने जो कहा कि उनका दीवाना मदीने शान गया, उनका दीवाना मदीने में बई शान गया, चाक दिल चाक जिगर चाक गरीबान गया। सूए मदीना इस तरह जाऊं, बेजाद ने जो लिखा बाबा। तो अकेला आदमी जोर जोर से नाते पढ़ नहीं सकता, जबकि हो अवाम और ज़ाहिर है कि वो अनजाने हो तो सबको तकलीफ। भाई एक जगह है ना, जब खाना काबा की जियारत पर जब आपसे कलाम हुआ, मक्कातुल मुकर्रमा की हाजिरी पर कलाम हुआ, तो ऐसे मौके पर वो आपने एक ही जवाब इरशाद फरमाया। नहीं वाकई याद नहीं, मैं क्या कहूँ बापू। ये तो तेरे याद, किसी बात का याद ना होना उस काम के ना होने पर दलालत तो नहीं ना करता, और उस काम के होने की तस्दीक भी नहीं करता, कुछ भी नहीं है। तो जवाब यही है, याद नहीं है। फजर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारा ट्रक सूए मदीना रवाना हो गया, और बिल आखिर मेरा गंदा वजूद मदीने मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में दाखिल हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर अमीर अहले सुन्नत की मदीने मुनव्वरा में हाजिरी आपने सुनी। अब आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह ताला ये सुनेंगे आइंदा सिलसिले में। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कलाम